شیعہ تنظیمات کی ریاست کو دھمکی۔ وطن عزیز پاکستان کو اس وقت امن و امان کے حوالے سے جو نازک صورتحال درپیش ہے وہ پوری دنیا پر عیاں ہے۔ دو عشروں پر محیط طویل جنگ نے اس قوم کو بہت سے نقصانات، دکھ اور غم دیے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی اس ملک کے باسیوں کی اولین ترجیح ہے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک کو اندرونی سطح پر مضبوطی اور خودداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دنیا کو اپنی خود مختاری کا اعتراف کرنے پر مجبور کرنا چاہیے، ایسے میں کچھ عاقبت نااندیش ریاست کے اندر دوسری ریاست کے لیے راہیں ہموار کرنے اور ملک کو بدنام کرنے میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹتے۔ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اس قدر شدت سے خراب نہ بھی ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والے ملک کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ جس نے پاکستان میں مظلومیت کا راگ الاپ کر دنیا بھر کی ہمدردیاں اپنے نام کر رکھی ہیں، اب وہ ریاست کے اندر ریاست بنانے جیسے بیانیے پر عمل پیرا ہے۔ ہر سال محرم الحرام میں پاکستان ایک مخصوص فرقے کے کنٹرول میں دے دیا جاتا ہے۔ انہیں کھلی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ تمام ذرائع ابلاغ، راستوں، اداروں اور شاہراہوں پر وہ تمام خرافات انجام دیں جن کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کے اپنے مذہب یعنی شیعت میں اس کی کوئی حیثیت ہے۔ صرف اور صرف افرادی قوت اور سینہ زوری کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح زائرین کے نام پر شترے بے مہار کی طرح سرحدات کا آزادانہ استعمال بھی ریاستی رٹ کو چیلنج سے کم نہیں۔ ایران آنے جانے والے زائرین بالکل ایسے ہی آزاد گھومتے ہیں جیسے اندرون ملک سفر کرتے ہوں، مگر موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی اداروں کو ان زائرین نما اسمگلرز اور دہشت گردوں پر نظر رکھنے کے لیے ان کی نگرانی کرنی پڑ رہی ہے، جس کے بعد شیعہ تنظیمات نے ملک کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور بات بات پر ریاست کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس میں سر فہرست کالعدم سپاہی محمد اور موجودہ مجلس وحدت ہے، جس کے سربراہ ناصر عباس نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئٹہ اور ایران آنے جانے والے زائرین کو تنگ کیا گیا تو سنگین بحران پیدا ہوگا۔ ناصر عباس اور دیگر نے پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا کہ زائرین کو آزادی ملنی چاہیے۔ اب ناصر عباس اور دیگر شیعہ رہنما وہ کون سی آزادی مانگ رہے ہیں جو انہیں نہیں مل رہی؟ زائرین کو ایران آنے جانے دیا جا رہا ہے، انہیں اس میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں، صرف ان کے سامان اور گاڑیوں کی چیکنگ جاری ہے، جو کہ اس لیے ضروری ہے کہ ان زائرین کی صورت میں ایک طویل عرصے تک دہشت گردوں اور سمگلروں کی آمد و رفت جاری رہی۔ جب تک زائرین کو فقط زائرین سمجھ کر ان سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہ ہوتی تھی، تب ہر طرح کی منشیات، اسلحہ اور الیکٹرانک سمگل ہو کر انہی زائرین کی گاڑیوں میں لائی جاتی تھی۔ بعد میں سیکیورٹی اداروں کی توجہ اس جانب گئی تو تب سے تلاشی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اب چونکہ تلاشی اور سکروٹنی کے عمل سے گزرنے کی وجہ سے زائرین کے روپ میں جانے والے دہشت گرد اسلحہ وغیرہ نہیں لے جا سکتے، اس لیے مجلس وحدت اور دوسرے دہشت گردوں کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ ان کے دہشت گردوں کو آزادی میسر نہیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کے نام پر ایران پاکستانی شیعوں کا ایک کثیر سرمایہ ہڑپ جاتا ہے، جبکہ اس آزادانہ آمد و رفت سے سرحدات کی پامالی ہوتی ہے، جبکہ وطن عزیز میں فرقہ وارانہ دہشت گردی بھی پھیلتی ہے۔ ہر سال زائرین کے روپ میں جانے والے ہزاروں دہشت گرد پھر لوٹ کر نہیں آتے اور ایران ہی سے شام و عراق کے محاذوں پر چلے جاتے ہیں اور یوں پاکستانی پاسپورٹ پر ہی یہ دہشت گردی کی جنگ لڑتے ہیں۔ اس لیے سیکیورٹی اداروں کو اس حوالے سے مزید چستی اور سخت نگرانی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا دوست بن کر دشمنی نبھانے والے ایران کی پاکستان میں پراکسی وار پالیسی کامیاب نہ ہو۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔